یہ حروف تہجی کا جو ہے فے اور قاف، فے قاف، اس قاف کو بولنے میں محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قاف حلق سے بولیں گے تب یہ صحیح ہوگا، اگر آپ سیدھے طور سے بول دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، نہیں ہوگا صحیح۔ اس لیے اس میں قاف بولا جاتا ہے، قاف۔ اس کو ہندی میں بھی لکھا ہے فے اور قاف۔ جس کو ہندی آتی ہے وہ ہندی پڑھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ اس شکل کا جو ہوتا ہے، جو شروع میں گول ہوتا ہے، پھر اس شکل کا بنتا ہے اور اس پر ایک نقطہ ہوتا ہے، اور تو اس کو فے کہتے ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا شکل ہے جو نیچے سے گول ہوتا ہے، اس پر دو نقطہ ہے، لیکن دونوں کے شکل جو ہے، جو شکل کو بناتا ہے حرف کے، اس کو وہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔ سمجھا؟ آپ ملانے والا جو حرف شکل بنایا ہے ہم، تو ملانے والے شکل کو دیکھیے دونوں ایک طرح کا ہے۔ سمجھا؟ آپ دوسرے حرف میں جب ملائیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ اب دیکھیے اس کو پہلے تو بولی فے، فے نہیں بولنا، فے، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، یہ بولنا ہے آپ کو، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف۔ اب دیکھیے پہلا شکل دیکھیے، یہ ہوا جیسے آفت، جیسے واہ۔ اس کے بعد جیسے دوسرے شکل میں لکھیں گے کف، کفن، کفر، اس طرح سے دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں شکل کا استعمال ہوا ہے۔ پہلے فے کو نون میں ملایا، پھر فے کو تے میں ملایا، پھر فے کو الف میں ملایا۔ اب جس حرف میں بھی چاہیں اس کو ملائیں گے۔ دوسرے شکل میں دیکھیے دونوں طرف نکلا ہوا ہے، تو اس فے میں جو ہے پہلے ملا ہوا کاف ملایا تو ادھر نکلا ہوا ہے۔ کفن میں دیکھیے فے میں دونوں طرف نکلا ہوا ہے، کفر میں بھی دیکھیے دونوں طرف ملا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو جس شکل میں بھی، جس حرف میں بھی چاہیں ملائیں، لیکن یہ آپ کو راستہ بتائے گا کہ کہاں کون مل رہا ہے۔ سمجھا؟ آپ اگر صحیح طریقے سے لکھیں گے تو وہ حرف اپنی جگہ پر اپنی شکل کو لے کے خود ہی پہنچے گا۔ آپ اگر آفت لکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہی فے اس میں ملے گا، دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ جیسے فے الف لکھے ہیں تو وہی ملے گا، دوسرا نہیں ملے گا۔ دوسرا ملائے گا تو وہ ملے گا ہی نہیں۔ کفر ہے، کفر میں آخر والا جو ہے یہ ملایا ہے تو وہ ایسے ہی لکھا جائے گا۔ کاف فے رے ملائیے گا وہی شکل بنے گا۔ تو اس طرح سے اس میں جب آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ شکل تیار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے قاف ہے، قریب، قمر، جیسے لکھتے ہیں خالق، جیسے لکھیں گے تقلید، جیسے لکھیں گے
قوم. جیسے لکھیں گے قیادت. تو اس طرح سے آپ دیکھیے سب ملا ہوا ہے. آپ دونوں شکل کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ ملے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس وقت ملے گا جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. تو پڑھنے سے آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آئیں گی تو نئے نئے الفاظ بھی آئیں گے. تو اس وقت آپ پورے طور سے جانیں گے. یہ مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ یہ فے کہ جو شکل ہے نون میں ملایا ہے اور پھر تے میں ملایا پھر الف میں ملایا. دوسرا شکل جو ہے کف فے میں ملایا ہے پھر کفن میں ملایا کفر کفر. اس طرح سے اب دیکھیے قریب قریب قاف کو رے میں ملایا قمر کاف کو میم میں ملایا پھر رے ملا اس میں. لام قاف ملا ہے خالق میں تو وہی آخر والا شکل ہے. قیادت پہلا شکل ہے. تقلید یہ دوسرا شکل ہے. قوم پہلا شکل ہے. تو اس طرح سے فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف. تو اس کو لکھنے سے لکھنے آئے گا فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف. یہ آپ کو اس طرح سے بولنے کا مشق کرنا پڑے گا. بولنے کا جب مشق کریں گے تب آپ کو آئے گا. اب دیکھیے پھر سے لکھتے ہیں وفادار فے کو الف میں ملایا ہے جیسے لکھتے ہیں وفود فے کو واو میں ملایا فقط. یہ فے بھی ہے یہاں اور قاف بھی ہے. فے قاف ملا ہوا ہے جیسے فرمان. اب دیکھ رہے ہیں اس طرح سے فرمان جیسے لکھیں گے کافی کافی. اب دیکھیے جیسے لکھتے ہیں قصور. یہ قاف کو ساتھ میں ملایا اس کے پہلے فے کو یہ میں ملایا فے کو ریم میں ملایا فے کو قاف میں ملایا فے کو الف میں ملایا فے کے واو میں ملایا. تو اس طرح سے یہ حروف آپس میں ملتے ہیں اور پھر ایک اس کا لفظ بنتا ہے پھر اس کا معنی نکلتا ہے. تو اسی طرح سے بولیں گے ہم فے قاف 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 فے قاف. اس طرح سے ملا کر کے لکھنے سے اور آواز آپ کو ملانا پڑے گا. جیسے وفادار وفود فقط. اس کو لوگ فقط فقط بولے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے فقط 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 فقط. قصور سمجھا قصور
فرمان کافی. تو یہ بولنے کا مشق ضروری ہے. آپ اگر صحیح نہیں بولیں گے تو معنی بدل جائے گا. معنی بدل جائے گا تو یہ سراسر غلط ہو جائے گا. آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا, آپ فیل کر جائیں گے. تو اسی لیے اس کو بولنا ضروری ہے, بلوایا جاتا ہے کہ آپ اس کو بولیے. فے قاف, فے قاف, وفادار, وفود, فقط, فقط, فرمان, کافی, قصور, فقط, فقط, قصور. جب آپ زور سے بولیں گے, محنت کریں گے تب یہ صحیح ہوگا. قصور, فقط, کافی, وفادار, وفود. فے قاف, فے قاف, فے قاف, فے قاف, فے قاف, فے قاف, فے قاف. یہ 2 حرف ہے حروف تہجی کا. فے قاف, فے قاف. جیسے اب دیکھیے, فے میں آپ لکھتے ہیں جیسے فلم لکھیے گا, سمجھا؟ جیسے فارسی لکھیے گا, الف آئے گا اس میں, فے کو لام میں ملایا. جیسے آپ لکھتے ہیں فون, فے کو واو میں ملایا, نون, فون. جیسے آپ لکھتے ہیں قوت, یہ قاف کو دیکھیے واو میں ملایا. پھر جیسے آپ لکھتے ہیں تقریباً, تقریباً. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں تقاریر. جیسے آپ لکھتے ہیں انتقام, انتقام. فلم, فارسی, فون, قوت, تقریباً, تقاریر, انتقام. دیکھیے آپ, یہ ہے. جیسے آپ لکھیں گے فرمان, آپ لکھیں گے صافی, آپ لکھیں گے حافظ. دیکھیے کس طرح سے آپ کے سامنے لکھا گیا ہے بطور مثال کے. آپ اس کو آخری نہیں سمجھیں گے یا اتنا ہی پر ختم نہیں ہوگا. صرف مثال دے کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے یہ ملتا ہے. فے قاف, تو فلم, فارسی, فون, قوت, تقریباً, تقاریر, انتقام, فرمان, صافی, حافظ, حافظ. اس طرح سے یہ ہوتا ہے. اس طرح سے جب آپ لکھیں گے, بولیں گے, تب آپ کو آئے گا. فے قاف, 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 فے قاف,
فے قاف 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 فے قاف. اب دیکھیے، اب یہ فے جو ہے آخر میں آتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھیے آپ، جیسے لکھتے ہیں انصاف. یہ آخر میں جب کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہے انصاف، انصاف. جیسے لفاف، دیکھا، لفاف. تو تینوں شکل آپ کے سامنے آیا. ملانے والا جو پہلے شکل ہے، ملانے والا دوسرے شکل، اور جو مکمل شکل ہے، تینوں شکل آپ کے سامنے آیا. انصاف، لفاف، اور شروع میں بھی آیا، بیچ میں بھی آیا، آخر میں بھی آیا. تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے اور لکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. یہ کوئی بہت بھاری چیز نہیں ہے، لیکن اتنا تو آپ سمجھیے کہ محنت تو کرنا ہی پڑے گا. کوئی بھی چیز ہم حاصل کریں گے تو اس کے لیے محنت کریں گے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں انصاف. اب دیکھیے، جیسے لکھتے ہیں نفس. یہ فے دیکھیے بیچ میں آیا، فے جو ہے بیچ میں آیا ہے. فے کے پہلے نون ہے، فے کے بعد سین ہے، یہ بیچ میں آیا. سمجھا؟ اب جیسے فن، یہ شروع میں آیا. دیکھیے آپ، شروع میں بھی آیا ہے، بیچ میں بھی آیا ہے، اور آخر میں بھی آیا ہے. سمجھ گئے نا؟ اب ایک رہ گیا، جیسے کہ دونوں طرف ہر آنا چاہیے. سمجھا نا؟ جیسے صفر، یہ ہے صفر. فے بیچ میں آیا اور دونوں طرف حرف ہے. سمجھا؟ تو اب آپ کی سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، شروع میں بھی، آخر میں بھی، مل کے بھی، اکیلا بھی، اور بیچ میں بھی. تو سب کا شکل آپ کے سامنے عملاً لایا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں. اسی طرح سے قاف کا بھی ہے. قاف کا کوئی دوسرا رول نہیں. اسی طرح سے قاف لکھیے. دیکھیے، جیسے آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں، جیسے یہ قاف، یہ قارون، یہ قاف کو الف میں ملایا ہم، قارون ہو گیا. جیسے اب تقریب لکھتے ہیں، یہ بیچ میں آیا. اب جیسے اتفاق لکھیں گے تو یہ دیکھیے آخر میں آیا. تو تینوں آیا، شروع میں بھی، بیچ میں بھی، اور آخر میں بھی. تو آپ اس طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح فے کو شروع، بیچ، آخر سمے ملایا جاتا ہے، اسی طرح قاف کو بھی ملایا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ اس میں اگر کوئی بات سمجھ نہیں ہے تو یہ بولنا چاہیے. یہ ہے قارون، تقریب، اتفاق، انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر. تو اس کو بولتے ہیں فے قاف.
فی قاف فی قاف فی قاف فی قاف فی قاف فی قاف. دیکھیے انصاف فی آخر میں آیا، لفاف فی آخر میں آیا، نفس بیچ میں آیا، فن شروع میں آیا، صفر بیچ میں آیا. اسی طرح سے قاف کا ہے، قارون شروع میں آیا، تقریب بیچ میں آیا، اتفاق آخر میں آیا. تو سب کا فرق بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آخر میں آیا وہ مکمل ہے، بیچ میں آیا فی کے شکل کا بنتا ہے لیکن دونوں طرف وہ نکلتا ہے. دونوں طرف نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے حرف ملے گا، جو آپ کو نفس میں ملا کے دکھلایا ہے. آپ اگر نفس کو الگ الگ کریں گے تو جو شکل آپ کو فے کا بتایا گیا ہے، دوسرا شکل جو آپ کے سامنے ہے، تو اسی شکل کا یہ بنے گا. فن نون کو الگ کر دیں گے تو جو شکل پہلے بتایا گیا ہے وہی ملے گا. پھر صفر میں سات کو الگ کیجئے، وے کو الگ کیجئے، تو جو دوسرا شکل ہے وہ تیار بنے گا. تو اس طرح سے فی قاف کا استعمال ہوتا ہے. فی قاف 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 فی قاف. انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق. فی قاف 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 فی قاف. انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق. اب دیکھیے ایک ہندی پڑھنے والا جیسے ہندی میں لکھے گا اردو کو، جیسے یہ انصاف ہے، اس کو اس طرح سے لکھے گا. اس طرح سے انصاف لکھے گا. انصاف جب اس کو لکھے گا تو اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اردو میں انصاف اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اور جیسے ہندی میں کسی کو کہا جائے قارون لکھیے تو قارون اس طرح سے ہندی میں لکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اردو میں اس طرح سے قارون لکھا جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی سمجھ میں بات آنی چاہیے. یہ ہے فی قاف 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 فی قاف.
تو اس طرح سے آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فے قاف۔ آپ کو بتایا کہ ہندی میں قارون اس طرح سے لکھیں گے۔ آپ جب قارون اس طرح سے لکھیں گے تو اردو میں بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قارون، انصاف بھی لکھا تھا۔ تو اس طرح سے آپ اگر ہندی جانتے ہیں تو اردو بھی جان سکتے ہیں، اور آسان ہے آپ کے لیے اور جاننا چاہیے۔ فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب اتفاق۔ یہ 3 شکل ہیں۔ ایک تو جو حروف تہجی کا شکل ہے جس کو مکمل شکل بولتے ہیں، اس میں ہم انصاف میں دیا، لفاف میں دیا۔ دوسرا شکل ہے جو دوسرے شکل کا پہلا ہے فن، فیم نون کو ملایا۔ پھر دوسرا شکل ہے نفس اور صفر۔ اسی طرح قارون پہلا شکل، تقریب دوسرا شکل، اتفاق دوسرا شکل۔ اس میں اتفاق میں فی کا بھی دوسرا شکل ہے اور قاف کا بھی مکمل ہے۔ اس طرح سے یہ مکمل ہوتا ہے لکھنے پر۔ اب زیادہ کچھ آپ کے پڑھنے پر معلوم ہوگا، آپ جب پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا اور بات سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پر جو ہے صرف آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ ملتا ہے۔ کچھ مثال دے کر بتایا جائے تاکہ آپ کو اطمینان بھی ہو، سمجھ میں بھی بات آئے، اور آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی جو خواہش ہے وہ آگے بڑھے اور اس کو امید ملے کہ نہیں اس طرح سے کام کرنے پر یہ کام ہوتا ہے۔ دیکھیے فی قاف، فی قاف، انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب اتفاق۔ فی قاف، انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب اتفاق۔ فی قاف، انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب اتفاق۔ فن صفر۔ فی قاف، قاف میں آپ کو محنت ہے، قاف قاف قاف۔ فی فن، فن فن آپ بولیں گے تو وہ غلط ہے۔ فن اگر آپ بولتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے اس کا مطلب ہے کہ یہ فے میں جو دوسری ہے ملا کے فے بولتے ہیں آپ، یہ ہو جائے گا فن۔ اگر فن بولتے ہیں تو یہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو بولنے کے وقت میں احتیاط برتنا پڑے گا۔ فن، فن قاف، لیکن کاف بول دیں گے تو آپ کو یہ کاف ہو جائے گا آپ کا، جو ابھی آپ کو بتایا نہیں گیا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے وہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب اتفاق۔ انصاف لفاف، نفس فن صفر، قارون تقریب۔ فی قاف، 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 فی
قاف فے قاف فے قاف فے قاف انصاف لفاف نفس فن صفر قارون تقریب اتفاق. یہ ہے اردو کے حروف تہجی. فے قاف اردو کا حروف تہجی. فے قاف انصاف لفاف نفس فن صفر قارون تقریب اتفاق. فے قاف 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 انصاف لفاف نفس فن صفر قارون تقریب اتفاق. یہ ہے حروف تہجی کے حروف. فے قاف فے قاف انصاف لفاف نفس فن صفر قارون تقریب اتفاق. فے قاف انصاف لفاف نفس فن صفر قارون تقریب اتفاق. یہ ہے فے قاف فے قاف. جس کا دو شکل ہے. شروع میں دیکھیے اوپر کا شکل ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ جتنا بھی ملانے والا شکل ہوتا ہے اس کا صرف اوپر والا شکل ہوتا ہے جو حرف کو بناتا ہے نام دیتا ہے. اور پھر ایک شکل وہ ہے جس کے دونوں طرف نکلا ہوا ہے. تو دونوں طرف نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف حرف جٹے گا. اسی طرح سے قاف. اور آخر میں جب حرف آتا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہر طرح کا لکھ کر کے آپ کو دیا ہے. انصاف یہ آخر میں فے آیا مکمل. لفاف آخر میں فے آیا مکمل. نفس یہ دونوں طرف حرف ملا ہوا ہے. فن اس میں شروع میں فے ہے. صفر اس میں دونوں طرف حرف جٹا ہوا ہے. قارون قاف کو الف میں ملایا. تقریب دونوں طرف حرف ہے. اتفاق دونوں طرف ہے. دونوں طرف بھی حرف ہے اور آخر میں بھی مکمل ہے. اس طرح سے جو بھی شکل آپ کو دیا گیا ہے یہ سب شکل جو ہے آپ کے استعمال میں آ چکا ہے. تو اس طرح سے آپ جب اس کو محنت کریں گے لکھیں گے پڑھیں گے تب جو ہے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی اور آپ کو آ جائے گا. آپ یاد رکھیے کہ یہ جس طرح سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یہ بہت آسان طریقے سے اور ہر طرح سے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل میں کہیں پیاس نہ رہے تجسس نہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا. پھر بھی آپ کے سوالات کے لیے جو ہے وہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں اس طرح سے آپ سوال کریں. انشاءاللہ وہ سوال اگر سامنے آتا ہے تو آپ کو جواب دیا جائے گا. ورنہ آپ اس کو پورے طور سے پورے اطمینان سے لکھیے اور پڑھیے. دیکھیے ایک مہینہ میں آپ کہاں بڑھتے ہیں. آپ ایک مہینہ اچھے سے اپنے گھر میں بھی محنت کر لیں گے اور اس کو بھی سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اردو کا پڑھنا اور لکھنا کوئی بھاری کام نہیں رہے گا. اس طرح سے فی قاف فی قاف یہ ہو گیا. فی قاف فی قاف فی قاف فی
قاف، فے قاف، پھر سے بولیے فے قاف، فے قاف، انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق، یہ ہے فے قاف، فے قاف، انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق۔ تو یہ حروف تہجی کے حروف ہیں۔ حروف تہجی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف۔ یہ ترتیب آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ ترتیب ہی بتائے گا کہ آپ کتنا محنت کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ الٹا سیدھا بولیں گے تو یہ سمجھ میں بات آئے گی کہ آپ نے محنت نہیں کیا ہے، اس لیے یہ نہیں آئے، بلکہ اس کو روزانہ ایک مرتبہ بھی بولیں گے آپ دن میں کسی بھی وقت تو آپ آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کو یاد ہو جائے گا۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سین، شین، صاد، زاد۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، فے، قاف۔ تو اس طرح سے فے، قاف، انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق، یہ فے کا جو ہے جتنا بھی شکل ہے سب لکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ آپ اس کو آسانی سے لکھ سکیں، دیکھ سکیں۔ اب آج کا کلاس یہاں ختم ہوتا ہے، کل پھر انشاءاللہ کاف اور گاف آپ کو ہم بتائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کاف اور گاف لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے فے، قاف، انصاف، لفاف، نفس، فن، صفر، قارون، تقریب، اتفاق۔ یہ آج کا درس ہے، یہ آج کا کلاس ہے۔ اب کلاس یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہو گیا۔